بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ریحان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دا اتھینٹک اسلام۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے عقیقہ۔ عقیقے کے چند مسائل آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر میں کیا اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں، اور اگر عقیقہ نہیں کیا تو قربانی جائز ہے یا نہیں جائز۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر عورت اپنا عقیقہ خود کرے تو کتنے بال کٹوائے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، پہلے اپنا عقیقہ کرے اس کے بعد قربانی کرے۔ تو کیا یہ از روئے شریعت درست ہے یا غلط بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن سنت ہے۔ بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ بعد میں اگر کرنا ہو تو 7ویں دن کی رعایت مناسب ہے، یعنی پیدائش والے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے۔ مثلاً پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے تو بال کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے، عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، قربانی اس پر واجب ہے تو وہ قربانی ہی کرے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح شوہر کیا اپنی بیوی کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر بیوی کا عقیقہ نہیں ہوا تو شوہر کرے گا یا وہ عقیقہ ابھی بھی اس کے والدین پر فرض ہے، اس کے والدین کریں گے؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے۔ سب سے اول تو بات یہ ہے کہ عقیقہ فرض ہے ہی نہیں، بلکہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے، اور وہ بھی شرط یہ ہے کہ والدین کے پاس گنجائش ہو۔ اگر والدین کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو بعد میں کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ شوہر بیوی کی طرف سے عقیقہ کرے، تو شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا جبکہ وہ 10 بچوں کی ماں بھی ہو، یہ لغو حرکت ہے، اس وقت اس کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کئی بچوں کا ایک ساتھ عقیقہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں، جبکہ بچوں کے پیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ فرمائیں کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ تو سامعین حضرات، عقیقہ جو ہے یہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن سنت ہے۔ اگر گنجائش نہ ہو تو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دن کی رعایت کے بغیر سب بچوں کا اکٹھے عقیقہ کر لینا یہ بھی جائز ہے، مگر سنت کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گائے کا عقیقہ کریں تو اس میں 7 حصے ہونے چاہیے، اور بچوں کی پیدائش مختلف ایام میں ہو تو ایک دن میں گائے کر لی تو وہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو مختلف تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کا ایک دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور تمام جانور یا گائے ایک ہی ساتھ ذبح کر سکتا ہے۔ جائز ہے، لیکن مسنون طریقہ جو ہے وہ عقیقہ 7ویں دن کا ہے۔ ہر بچے کے 7ویں دن کے حساب سے عقیقہ کیا جائے، لیکن اگر ایک ہی جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں تو کر لیا تو یہ جائز ہو جائے گا، مگر یہ ہے کہ مسنون طریقہ 7ویں دن کا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن ہونا چاہیے، اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنا چاہے اور اس کو اپنی پیدائش کا دن معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا بالاتفاق مستحب ہے۔ اسی طرح دارقطنی کی ایک روایت کے مطابق 14ویں دن بھی مستحب ہے، جبکہ امام ترمذی کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان 2 دنوں میں عقیقہ نہیں کیا تو 21ویں دن بھی کر لینا مستحب ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص 7ویں دن، 14ویں دن اور 21ویں دن کے علاوہ کسی اور دن عقیقہ کرے تو نفس عقیقہ ہو تو جائے گا، البتہ اس کا وہ استحباب اور ثواب جو 7ویں دن، 14ویں دن اور 21ویں دن کرنے میں تھا وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اگر بعد میں کرے تو 7ویں دن کی رعایت رکھنا بہتر ہے، یاد نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا ضروری ہے، جبکہ 2-4 ماہ بعد عقیقہ کیا جا رہا ہو؟
تو جواب یہ ہے کہ 7ویں دن بال اتارنا اور عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا تو بال اتار دیں، بعد میں جانور ذبح کرتے وقت پھر دوبارہ بال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ اپنی اولاد کے عقیقے کا جو گوشت ہے وہ والدین کو کھانا چاہیے یا نہیں، اور اگر اس گوشت میں ملا کر کھایا جائے یا اگر بالکل ہی عقیقے کا گوشت استعمال نہ کیا جائے تو والدین کے لیے کیوں منع ہے؟ کیا والدین اپنی اولاد کے عقیقے میں ذبح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ تو سامعین حضرات، جواب یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت جیسے دوسروں کے لیے جائز ہے، اسی طرح بغیر کسی فرق کے والدین کے لیے بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ عقیقے کے گوشت میں ماں باپ، دادا دادی کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو عقیقے کے گوشت کا 1/3 حصہ یعنی تیسرا حصہ مساکین کو تقسیم کر دینا افضل ہے، اور باقی 2/3 حصے سے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن اور سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص تمام گوشت رشتہ داروں کو تقسیم کر دے یا اس کو پکا کر ان کی مہمان نوازی کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے عقیقے کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔